بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، یہ بھی کچھ احباب کی طرف سے سوال تھا، اس کا جواب بھی سمجھ لیں اور قرآن کریم کا یہ انداز بھی اپنے سامنے رکھیں۔ کچھ احباب کی طرف سے سوال آیا کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ جب مسلمان نہیں تھے تو وہ ان کی عبادت کیا تھی، وہ کیسے عبادت کرتے تھے؟ چونکہ وہ حرم شریف کے قریب رہتے تھے اور اس کی بڑی خدمت کرتے تھے، تو ان کی عبادت کیسی تھی؟ تو سامعین محترم، اس سلسلہ کے اندر تو یہ بات یاد رکھیں، ایک تو قرآنی آیت یہ سامنے رکھیں، پھر اس سے چند ایک مسائل ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ سورہ انفال آیت نمبر 35 اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ، فرمایا ان کفار کی میرے گھر کے نزدیک، اس گھر میں ان کی عبادت کوئی نہ تھی، ان کی کوئی عبادت نہیں تھی سوائے اس کے کہ کیا؟ مقاء و تصدیہ، فرمایا وہ سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے۔ کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ، کہ ان کی عبادت بیت اللہ میں کیا؟ سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ یعنی اس آیت کے مفہوم سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ اس بات کو عبادت سمجھ کے کرتے تھے۔ کعبہ شریف کے پاس سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا اس کو عبادت سمجھ کے کرتے تھے۔ اور دیگر روایات سے میں یہ بھی ملتا ہے کفار مکہ کہ ہاں یہ بھی ایک عبادت سمجھی جاتی تھی کہ برہنہ جسم ہو کر وہ بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے اور اس کو اپنی عبادت سمجھتے تھے۔ اور اس آیت کی روشنی کے اندر یہ بتایا گیا کہ وہ سیڑیاں بجاتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے۔ بعض اقوال ہمیں یہ بھی ملتے ہیں کہ یہ کام فقط وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشان کرنے کے لیے کرتے تھے۔ جب حضور نماز کے لیے آتے، عبادت کے لیے آتے، تو کفار مکہ یہ ساتھ میں شرارتیں کرتے تھے۔ لیکن معتبر قول یہی ہے کہ یہ وہ شرارتیں تو اپنی جگہ پر تھیں، لیکن یہ کام وہ اپنی عبادت سمجھ کے کرتے تھے۔ تو یہ کس قسم کی یہ عبادت ہے جس پر خالق کائنات نے فرمایا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، فرمایا اب عذاب چکھو بوجہ اس کے جو تم انکار کرتے ہو، جو تم نے کفر کیا، آپ نے اس کفر و انکار پر اب عذاب چکھو۔ اس میں میرے اور آپ کے لیے ایک بڑا بریک سا مسئلہ بھی ہے۔ ہمارے ہاں بھی آج کچھ لوگوں کا ایک ذہن ہے، رقص و سرور کی محافل کرنا، موسیقی کی آزار کو ترتیب دینا، موسیقی کے آلات کے اوپر کچھ کام کرنا، جس کو کہتے ہیں ہم یہ عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں۔ یہ عبادت نہیں ہو سکتی، یہ شیطانی اور کفار کا طریقہ ہو سکتا ہے، یہ کفار کا انداز ہے، سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ اب اس رقص و سرور کی محافل کو سجا کر موسیقی کی آلات کو ترتیب دینا اور اس طرح کا جنابے والا وہ جسم کو ٹیڑھا میڑا کرنا اور اپنے جسم کو مختلف حیت کے اندر لے آنا اور یہ ثابت کرنا کہ یہ عبادت ہو رہی ہے، یہ قطعی طور پہ عبادت نہیں ہے، یہ شیطانی خرافات ہیں اور یہ کفار کا طریقہ ہے، جس کو قرآن کریم نے یہاں یہ بیان فرمایا کہ کفار کی اللہ کے گھر میں کوئی عبادت نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کا صحیح فہم بھی عطا فرمائے اور اللہ پاک دین کی صحیح سمجھ عطا فرما کو اس رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔